علامت ہے. ہم بھٹکے ہوئے تھے ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا, ہرگز نہیں دیتا. لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں, بغداد میں مسلمانوں کا ملک, تاریخی وراثت ہماری رہی ہے. تتاریوں نے حملہ کیا, تباہ و برباد کیا بغداد کو, اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے. دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا. بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی, ایک جگہ سے گزر رہی تھی, ایک سچے مومن کو دیکھا, ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. سبحان, اذان دے رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی, اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں, گردن مار رہے ہیں, یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے. یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں, یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے, وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے. کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو؟ ہاں, تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو, پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک سکتے. عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی, تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی, بادشاہ کی بیٹی, اس نے گرفتار کروایا. لاؤ اس مولوی کو, اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو, ہم مان رہے ہیں, اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے, میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو, جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں. سبحان اللہ, سبحان. اب سنی, اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو, پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے, یہ مارے گئے, اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد میں. دیکھو تتاریوں کو و ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا, تمہارا خدا ہی دیا ہے, پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے, اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے, راستے پر چلتا ہے, ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ, جی بکریاں چلتی رہتی ہیں, لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بے شک بکری اور کتے کا کیا لینا دینا, کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چروائے سے پوچھیں, وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے. چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے, اس لیے وہ پالتا ہے. کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے, اس لیے پالا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں, ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر, لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے, کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو. میرے عزیزو, آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے انشاءاللہ. میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا, لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک
لبیک یا رسول اللہ۔ بات صرف اتنی ہی ہے، بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح کپڑے اس کی طرح پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا، اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے، اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، جی عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ اے میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کرتا۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا،
کہ آپ بوڑھوں کا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے